بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ ایک نصیحت ہے جو کہ انسان کے کلیجے کو پھاڑ دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، نہ کہ آپ کا نام لے گا۔ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائے۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو غریب کر دے، نہ کہ آپ کا نام لے گا۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ سب سے دکھ والی بات کہ آپ کا اعمال نامہ بند ہو جائے گا۔ مال، حسب، نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے، وہ آخرت ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے اور آپ کو بھول جائے گا کہ یہ ہمارا دوست ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے لیا جائے گا آپ کا حسن، آپ کا مال، آپ کا صحت، آپ کے اولاد، اور آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 1، فرائض۔ نمبر 2، نوافل۔ نمبر 3، پوشیدہ صدقہ۔ نمبر 4، نیک اعمال۔ نمبر 5، تہجد کی نماز۔ نمبر 6، اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات ہو جائے۔ یہ تمام اعمال اپنی زندگی میں ابھی سے لائے۔ مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا؟ لیکن اس وقت اس کو یہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں، یا میں روزہ رکھ لوں، یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقہ کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کی عظیم اثرات کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے، اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہے۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور اس میں ہم نے لوگوں کے لیے اچھی باتیں کی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔
اس لیے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں